السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 12ویں تاریخ ہے، سن 1446 ہجری، 19 جولائی 2024 عیسوی کا عظیم اور مبارک دن ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں یوم عاشوراء کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حقائق کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی طرف فرشتے بھیجے جائیں گے
کیا کہہ کر؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہیں گے وہ کہ آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا تحزنوا اور نہ غمگین ہوں گے، وابشروا بالجنہ اور انہیں اس جنت کی بشارت دیں گے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، کنتم توعدون، اور یہ بشارت رب العالمین کی طرف سے انہیں دی جائے گی۔ نحن اولیاؤکم، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ آیت مبارکہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ مومن کہتے ہی حقیقی اسے ہیں کہ جو وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب بھی کچھ فرمائش آئے گی، جب بھی کچھ حکم ہوگا، میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھوں۔ اسی لیے دوسری جگہ پر قرآن کریم نے یہ کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ گویا کہ ایمان والے نے اللہ سے ایک سودا کیا۔ کس چیز کا سودا؟ جنت کے مشاہدے کرنے کا، جنت پانے کا سودا اللہ سے کر لیا ہے۔ اب جب انسان کسی سے سودا کرتا ہے تو وہ سامان اس کی نہیں ہوتی، وہ چیز اس کی نہیں ہوتی، بلکہ جس سے سودا کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جب خرید لیا ہے تو انسان کے پاس کچھ اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ یہی سبق اللہ کے پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ یہ سبق ہر بڑے کو ملا، یہ سبق ہر بوڑھے کو ملا، یہ سبق ہر جوان کو ملا، یہ سبق ہر صحت مند کو ملا، یہ سبق ہر مرد کو ملا، یہ سبق ہر عورت کو ملا، اور یہ سبق ہر انسان کو ملا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سبق دیا تھا کہ جب بھی قربانی کی ضرورت پڑے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ یہی چیز سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا، یہی سبق دوہرایا، یہی سبق دوہرایا، یہ سبق انہوں نے اپنے سے بڑوں سے سیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کی تربیت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی، حضرت علی المرتضیٰ جو کہ والد محترم ہیں ان کی تربیت تھی، اور اپنے ماں کی تربیت تھی۔ ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، جگر گوشے بطول کا خون تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خون ان کے اندر تھا۔ اسی لیے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا چاہے الگ ہو جائے، میری مخالفت پر پوری دنیا آ جائے، لیکن حق کے سامنے، میں ظالم کے سامنے ہمیشہ میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور ظالم کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اور خود بھی مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیے، اور پورے اہل خانے کو بھی جام شہادت نوش کرا۔ عزیزان گرامی، ہم میں اور آپ میں شہادت کا مقام اور مرتبہ ابھی ہمارے دلوں کے اندر صحیح طریقے سے نہیں بیٹھی ہے کہ شہادت کا mقام اور مرتبہ کیا ہے۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہادت کے لیے جب انسان نکلتا ہے، شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات موجود ہے کہ جب شہید شہادت کے لیے لڑتا ہے، اعلان کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب عام انسان مرتا ہے تو اس کے لیے حکم کچھ اور ہے، اور شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم کچھ اور ہے۔ عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو کفن دفن دیتے ہیں، کفن کے وردی پہناتے ہیں، انہیں غسل دیتے ہیں، لیکن شہید جب شہید ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے نہا چکا ہے، شہید اپنے خون سے نہا چکا ہے، لہذا اب اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو الگ سے کپڑے بھی پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے شہید اپنے خون سے غسل کر چکا ہے، انہی کپڑوں میں بھی وہ میرے پاس آ جائیں جن کپڑوں کو پہن کر وہ شہید کا درجہ پایا ہے۔ جب اللہ کے پاس شہید جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہید کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے کہ واہ واہ شہید، تو میرے نام پر اپنے آپ کو قربان کر کے آیا ہے، جا تیرے لیے یہ بشارت ہے۔ دیکھا شہید کے لیے حکم بدل گیا، عام انسانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے جو شہید کے لیے حکم۔ تو عزیزان گرامی، ہم شہادت کے مقام و مرتبے کو ذرا پہچانیں۔ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سبق پڑھایا تھا کہ اپنی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، صرف یہ بڑوں کا کمال نہیں ہے کہ بڑے ہی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ چھوٹوں کا کمال بھی آپ دیکھیے کہ بڑے تو بڑے تھے ہی، چھوٹوں کا کمال بھی آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو ننھے منھے بچے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ
کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام صحابہ کی صفیں باندھ رہے ہیں، اس وقت دو ننھے منھے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو ننھے منھے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ان دو ننھے منھے بچوں میں ایک بچہ قد میں نسبتاً بڑا ہے اور دوسرا بچہ چھوٹا ہے، جو کہ دونوں بھائی ہیں۔ قد میں ایک بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے بچے کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے اس بڑے بچے کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی، اور جب دوسرے بچے کی طرف نظر آپ نے دوڑائی جو کہ چھوٹا تھا قد میں بھی، ان سے کہا کہ آپ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ ننھا منھا بچہ جو کہ قد میں چھوٹا ہے حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی جنگ میں شامل فرما لیں، آپ مجھے بھی جنگ میں شامل فرما لیں۔ حضور نے کہا کہ تم چھوٹے بچے ہو، اس بچے کے آپ طلب کو دیکھیں، اس بچے کے جذبے کو دیکھیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں دکھ رہا ہوں یقیناً چھوٹا، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں اپنے اندر کتنا جذبہ رکھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھائی سے میری کشتی لڑا دیں، آپ میرے بھائی سے کشتی کرا دیں، آپ کو اس کے بعد یقین ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دونوں میں کشتی ہو جائے۔ لہذا دونوں بھائیوں میں کشتی ہو رہی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں جا کر کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی، آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے، لہذا آپ کرم کیجئے کہ کسی طرح مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ لہذا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ جب میں آپ سے کشتی لڑوں گا تو آپ یکایک جو ہے گر پڑیے گا تاکہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ کان میں جا کر چپکے سے کہا کہ آپ خود بخود گر جائیے گا تاکہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ لہذا دونوں بھائیوں میں کشتی ہو رہی ہے، اور کشتی کس بات پر ہو رہی ہے؟ کیا پکنک منانے کے لیے کشتی نہیں ہو رہی ہے کہ دور کر جا کر جو ہے آپ پکنک منائیں؟ اس کے لیے یہاں پر کشتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کشتی اس بات پر ہو رہی ہے کہ دشمن کے سامنے سینہ تن کر جو ہے مقابلہ کرنا، اس بات پر کشتی ہو رہی ہے۔ لہذا تھوڑی دیر کے بعد دونوں زور آزمائی کرتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں جو ہے بہت دیر تک زور آزمائی کرتے ہیں، دونوں طاقت لگاتے ہیں۔ یکایک بڑا بھائی نیچے گر جاتا ہے اور چھوٹا بھائی اس کے سینے پر جا کر چڑھ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں کشتی جیت چکا ہوں، لہذا آپ مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے اس بچے کو بھی اجازت دیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ بچوں کا حال ہے تو بڑوں کا کیا جذبہ ہوگا۔ جب بچوں کا یہ جذبہ اور بلوانا ہے تو بڑوں کا کیا جذبہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، صرف بڑے ہی نہیں، آپ اور بھی آگے چلیے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، ایک معذور صحابی ہے، پیر سے معذور ہے، لیکن ان کے اندر بھی جذبہ ہے کہ میں شہادت کا مقام حاصل کسی طرح کروں۔ لہذا شہادت پانے کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ جاتے ہیں ایک غزوے کے موقع پر، اور حضور سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی غزوے میں شریک ہو جاؤں، جنگ میں شریک ہو جاؤں، تاکہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ حضور نے کہا کہ تم معذور ہو۔ جب وہ صحابی نکل رہے تھے تو ان کی بیوی نے مذاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لقتے جگر شوہر، آپ جو نکل رہے ہیں جنگ میں، آپ واپس لوٹ آئیں گے، آپ بھاگ نکلیں گے وہاں سے۔ یہ جملہ اس کی بیوی نے کہا تھا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات سنی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما اور میری نعش کو واپس بھی نہ لوٹا، میری نعش کو واپس بھی نہ لوٹا۔ لہذا حضور کی خدمت میں گئے اور حضور نے پہلے کہا کہ تم معذور ہو، تم نہیں گئے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنت کمانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی۔ معذور صحابی ہیں، لہذا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور جنگ میں شریک ہوتے ہی ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ شہادت پانے کے بعد ان کی بیوی لاش کو لینے کے لیے نکلتی ہے، ان کی بیوی لاش کو لینے کے لیے نکلتی ہے۔ جب لاش لینے کے لیے پہنچتی ہے اور لاش لینے کے لیے جب پہنچ گئی، اب لاش کو اپنے گھر کی طرف لانے کی جب عورت وہ کوشش کرتی ہے تو ان کا اونٹ جو ہے اس رخ کی طرف نہیں جاتا، وہ اونٹ نہیں جا رہا ہے جس اونٹ پر لاد کر وہ عورت اپنے شوہر کی لاش کو لے کر آنا چاہتی ہے۔ لہذا یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی اور صورتحال بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ، کیا یہ اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو کوئی بات تم سے کہہ کر نکلے تھے؟ جب یہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو کیا تم سے کچھ بات کر کے نکلے تھے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما اور میرے لاش کو واپس بھی نہ لوٹا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ عورت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اب تم جتنی بھی کوشش کرو گے ان کی لاش اپنے مقام تک نہیں لے جا سکتے، اب جو ہے تمہیں اسی مقام پر ان کو دفن کرنا ہوگا۔ لہذا حضرات علماء کرام فرماتے ہیں انہی راستوں میں جو ہے اس صحابی کو دفن کیا گیا۔ اب دیکھیے، جب یہ معذوروں کا حال ہے، اے مسلمانوں، صحت مندوں کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ معذوروں کا حال ہے تو صحت مندوں کا کیا حال ہوگا کہ شہادت کے مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے کتنی وہ جدوجہد کرتے ہوں گے۔ یہ حضرات علماء کرام رضی اللہ، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا سبق دیا تھا کہ انہوں نے یہ بات اپنے گرہ کے اندر باندھ لی تھی کہ جب بھی موقع ملے گا اس موقع کو کبھی ہم گنوائیں گے نہیں۔ یہی موقع حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پایا اور اس موقع کو گنوایا نہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن چاہے کتنے بھی ہو لیکن مجھے ظالم کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، اور وہ ڈٹ گئے۔ دیکھیے عجیب قدرت ہے اللہ کا، عجیب نظام ہے کہ لوگ ان کو کس طرح سے کوفے کے اندر بلائے۔ کوفے کے اندر ان کو جب بلایا گیا، لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں،
ہم آپ کی ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے. اور بڑے بڑے القاب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے دیے تھے، اور اس کی صحیح رپورٹ ملنے کے لیے، پانے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے. کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی یہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہیں کہ دشمنوں نے ان کو شہید کیا ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط کے ذریعے سے بتایا کہ آپ کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفے کے اندر آئے تھے تو لوگوں نے بہترین طریقے سے استقبال کیا تھا، شاندار استقبال کیا تھا. تو جب شاندار استقبال کیا تو اقتدار والے کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور پسند نہ آنے کی وجہ سے یزید نے فوراً جو ہے اپنے گورنر کو، حاکم کو بدل کر ابن زیاد کو حاکم بنا دیا. اور ابن زیاد نے آ کر کوفیوں کے اندر ایسی تقریر کی کہ انہوں نے بالکل جو ہے نقشہ بدل دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بالکل بھڑکا دیا. اور اسی میں حضرت مسلم بن عقیل کو لوگوں نے شہید کیا. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12-13 ہزار خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کے لیے لوگ بھیجے تھے. 12,000 خطوط، ایک لیٹر نہیں، 2 لیٹر نہیں، 13,000 خطوط اور لیٹر بھیجے تھے کہ کسی طرح آئے. لیکن غداروں نے غداری کی اور پھر جو ہے یہ معاملہ پیش آیا. یہاں پر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ تدبیر اور تقدیر، تدبیر اور تقدیر، تدبیر بعض مرتبہ ہستی رہ جاتی ہے اور تقدیر غالب آ جاتی ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے اگرچہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. یہی تو تدبیر ہے نا کہ تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف کیا کرنا چاہتے تھے؟ کنویں میں ڈال کر مار دینا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر تدبیر غالب آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بحفاظت مصر میں پہنچ گئے. یہاں پر لوگوں نے، بھائیوں نے تدبیر یہ کی کہ ان کا قصہ ہی ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی مسئلہ آیا کہ تدبیر پر تقدیر غالب آئی اور اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قسمت میں اتنی بڑی شہادت نصیب عطا فرمائی کہ یزیدی مر گئے لیکن حسینیت آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک حسینیت زندہ رہے گی اور حسینیت کا نعرہ بھی زندہ رہے گا. تو یہ سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، یہ سچے محبین رسول ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھایا اسی سبق کو دہراتے چلے. حضرات پیغمبر علیہ السلام یہ بنیادیں رکھی، یہ قربانیاں دینے کی، پھر جو ہے آنے والی نسلیں ان قربانیوں پر عمارت کھڑی کر رہی ہے. اور آج کے نوجوانوں کو بھی یہی جذبہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے یہ شہادت پانے کی عمارت کھڑی کی ہے، یہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرتے چلی جائیں اور جب جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیں. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ جب بھی دین پر آنچ آ جائے اس وقت اپنی جان بچانا یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ اسلام کو بچانا یہی عقل مندی ہے. کیسے کیسے لوگوں نے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نام کو روشن کیے ہیں، اسلام کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا گیا ہے. کیسی کیسی قربانیاں دیے ہیں.
آج ہمیں قربانی چند چیزوں کی نہیں دی جاتی، نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، تو اخلاق سے بالکل الگ چیز انسان اپناتا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کی روش اختیار کرو، طور و طریقے اپناؤ، تو صحابہ کے طریقے سے الگ چیز اپنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لباس بدلو، تو لباس بدلنے کی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو، تو نماز کی پابندی کرنے کی قربانی نہیں دی جاتی ہے۔ اخلاق درست کرو، تو اخلاق درست کرنے کی قربانیاں نہیں دی جاتی ہے۔ اور لوگ اپنے جان کی قربانیاں دے گئے اور اسلام کی تاریخ میں اپنا نام لکھا کر چلے گئے۔ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ دو صحابی کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سنیے، آپ تڑپ کر رہ جائیں گے کہ کیا جذبات تھا ان کا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو روشن کرنے کے لیے کیا جذبہ تھا۔ ایک عیسائی بادشاہ نے دو صحابی کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں دھمکی دی کہ دیکھو ہمارے دین کو مان جاؤ، ہمارے دین کو تسلیم کر لو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ ان دونوں صحابی نے کہا تم لوگ جو کچھ کرنا چاہو کر لو، ہم اپنے دین اور دھرم کو بدل نہیں سکتے، تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو۔ اس عیسائی بادشاہ نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈالا، اور اس کڑھائی کے اندر جب تیل ڈالا تو تیل بہت گرم ہو گیا، ابل رہا ہے تیل، اور اتنا ابل رہا ہے کہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو ڈال دیا جائے تو منٹوں میں اور سیکنڈوں میں کباب بن جائے۔ ان میں سے ایک صحابی کو اس کڑھائی کے اندر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو دوسرے صحابی ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم مان جاتے ہو ہمارے مذہب کو تو بہت اچھا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ حشر ہوگا، لہذا اس صحابی کے ساتھ حشر جو ہو رہا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ لہذا اس بادشاہ نے سمجھا کہ اس صحابی کا دل جو ہے پسیج گیا ہے، ڈر لگ گیا، تو ان سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ پوچھتے ہی حضرات علماء کرام نے لکھا کہ وہ صحابی اس عیسائی بادشاہ کی طرف جو نظر ڈال رہے ہیں، شیر کی طرح نظر ڈال رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ تمہاری اس دردناک سزا کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں جو رو رہا ہوں یہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے جو کہ منٹوں میں پڑتے ہی میری وہ جان چلی جائے گی۔ اگر اللہ تعالی میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنے بال کے برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے جان دیتے تو میں ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جذبہ ہے اللہ کے نام کی عظمت کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کی بلندی کو پہنچانے کے لیے یہ حضرات نے یہ قربانیاں دی ہے۔ لہذا آج ہم یہ قربانی کیا دے رہے ہیں؟ اللہ بچائے، ہمارے اطوار بھی نہیں اچھے، ہمارے اخلاق بھی اچھے نہیں۔ کیا کیا اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو رونا آئے گا۔ ایک مقام پر 20 افراد جو ہے آگ کی نظر ہو گئے، منٹوں میں سیکنڈوں میں کئی لاشیں جو ہے سڑکوں میں پڑ گئی۔ یہ کیا اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے تو تعجب اوروں کا نہیں ہے، مجھے تو تعجب KGF کے کچھ نوجوانوں پر بھی ہے کہ انہوں نے بھی یہ گندا کھیل کیا ہے کہ جا کر تازیوں کے سامنے جو ہے ناچے ہیں، ڈھول بجائے ہیں۔ میں ان کے چہرے تک ان کے چہرے تک بتا سکتا ہوں کہ یہ فلاں نوجوان وہاں پر تھے۔ یہ کیا کھلواڑ بنا رکھا ہے دین اسلام کا۔ حاضرین گرامی، یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے۔
نوجوانوں کو شاید آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، نوجوانوں کے وہ چہرے مجھے دیکھ کر بہت رنج ہوا، میں افسوس کیا کہ کیا یہ نوجوان KGF کے اندر بھی اس طرح کے غلط کام کرنے پر ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو یہود۔ یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔